بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی طاقتور سورت جو بندہ چلتے پھرتے پڑھے گا اسی سے سب پوچھیں گے کہ تیری ترقی کا راز کیا ہے۔ ناظرین، جو شخص طلوع آفتاب سے لے کر رات تک یہ چھوٹی سی سورت دل میں پڑھتا رہے گا تو اللہ پاک اس سے بہت خوش ہو جائے گا اور اسے وہ سب کچھ نوازے گا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ ایک دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق سے مال و دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں آنا شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ پورے دن کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لیں، تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر کہنا۔ تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود کہو گے کہ ہمارے یہ مسئلے مسائل جو تھے، گھریلو لڑائی جھگڑے جو تھے وہ ختم ہو گئے، جو بھی آپ کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا انشاءاللہ۔ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک خود بھی آزما لو۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے معجزات کو آتے ہوئے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیروں رزق دولت کو آتے ہوئے۔ جس کسی بہن بھائی کو یہ وظیفہ جس کو بھی بتایا گیا اس کی زندگی میں پیسہ تو بے حساب آیا ہی، لیکن پھر اس پیسے میں اتنی خیر و برکت، فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی کہ وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں، وہ پیسہ ایسے آیا کہ پھر کبھی گیا ہی نہیں۔ ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل، کوئی نہ کوئی وظیفے لازمی کیے ہوں گے، آپ کو پیسے بھی ملے ہوں گے، آپ نے محنت اور کامل یقین سے وہ وظیفے کیے تو آپ کو لازمی پیسے ملے ہوں گے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد جیسے ہفتے مہینے بعد وہ ختم ہو گئے تو یہ وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام نہیں لے گا، اس پیسے میں انشاءاللہ خوب برکت اور عافیت ہوگی۔ ناظرین، یہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسہ چاہیے، غیبی مال و دولت چاہیے، فوری ڈھیروں رزق چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم صبح کو یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر شام کو رزق مل جائے، رات کو پڑھے تو صبح سے پہلے ہی مل جائے۔ تو یہ وظیفہ آج ان تمام میرے بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک ہی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ شوہر ہے وہ دہاڑی لگاتا ہے، دہاڑی کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، اگر جس دن لگ جائے تو 4 پیسے لے آتا ہے، وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت بھوکے سو جاتے ہیں۔ تنگ دستی ہے، فاقے ہے، غربت ہے، لاچاری ہے، جو ویڈیو دیکھتے ہیں اتنی پریشانیوں میں ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ پاک پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے، کسی بھی صورت آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے، کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑ جائے، کبھی بھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہماری امیدیں اور توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے، مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے، اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نپٹا جائے۔ امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ رب نے قرآن میں انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں اور بے شک اس کے سب وعدے سچ ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پھر فرمایا کہ انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا، اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساس اس کے وجود میں گھر کر جاتا ہے کہ امید اور یقین ہی وہ واحد سہارے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبٹتا ہے۔ حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے۔ یقین جانے یہ چراغ ایسا ہے کہ جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اس چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو پر نور محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے، اور اسی جادوئی طاقت کے ذریعے انسان کی سب مایوسی اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین نہ بنائیں، بلکہ امید اور یقین کو تھام کر رکھیں گے تو ہر مشکل سفر بآسانی کر سکیں گے۔
جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کہتا ہے، جب کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت لوگوں میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں میں۔ اگر کوئی مجھ سے قریب ہونے کے لیے ایک بلتشت آگے بڑھتا ہے تو میں اس سے قریب ہونے کے لیے ایک ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں، اور اگر کوئی میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، اگر کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک کو یہ عمل بہت ہی پیارا لگتا ہے تو اس حال میں وفات پائے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ان اذکار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف بھیجنا بھی انتہائی مفید ہے۔ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر مسلسل اور متواتر درود بھیجنے والے شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے دکھوں اور غموں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو باکثرت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کرے، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بہت سی فضیلت اور برکات ہے۔ درود پاک پڑھتے رہنے سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو ثواب ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعائے یونس پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے 2 نام یا غنی یا مغنی، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے 100 دانوں والی، اور 2 ناموں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لینی ہے، اور کوشش کریں کہ چلتے پھرتے جب بھی آپ کو وقت ملے سورۃ کوثر کا ورد کرتے رہا کریں۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا، آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کہتا ہے، تو اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، وہ اللہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا۔ یہ طاقت ہے میرے اللہ کی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا، 18,000 مخلوقات ہے اس کائنات میں، اور ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ شان رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا اپنے اس بندے سے ہے جو آپ کو بھی پیارا ہونا چاہیے، آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے لوگ کرتے ہیں، یہ جھوٹا ہے، اثر وہ ہے جس سے منزل ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر بھیجا کریں، اور اپنے نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں کمائیں۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ پاک کا ایک نام ضرور لکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔